والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ ذکر فرما رہے نے، جس روایت دے اندر آج دا میں تذکرہ کرنا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے یقول الناس اکثر ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ لوگ کہندے نے، یعنی کچھ لوگاں نے بات کی تھی کہ ابو ہریرہ بہت ساریاں حدیثاں بیان کردے نے، روایتاں بہت بیان کردے نے، یعنی انہاں دا مقصد یہ سی کہ ابو ہریرہ نو اتنی چیزاں کیویں یاد رہ سکدیاں نے، یہ مشکل بات ہے۔ تو بہت زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی، انہوں نے یہ بات پسند نہ لگی کہ اس طرح انہوں نے یہ بات کیوں کیتی ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث پاک پہلے عرض کر چکیا پیچھے بخاری شریف دے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں قوت حافظہ عطا ہویا سی۔ آپ نے عرض کیتا سی نا کہ یا رسول اللہ آپ دے کول حدیثاں سننا تے چیتے نہیں رہندیاں بھول جاندیاں نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 مرتبہ ہوا وچ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ اس طرح بک پار کے اپنا چادر دے اندر رکھیا، تو جناب حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر پھر لپیٹ کے اپنے سینے نال لا لی۔ اس دے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حدیث پاک سندا سا کدے بھلی نہیں۔ تو آپ دا قوت حافظہ تھا اس وجہ تو زیادہ ہو چکیا سی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں جو ملیا سی۔ تو لوگوں نے جدوں یہ بات کی تھی کہ ابو ہریرہ حدیثاں بہت روایت کردے نے، تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فلقیت رجلا، ایک دن میں ایک بندے نو ملیا انہاں وچوں جنہاں نے اعتراض کیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فقلت بما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی العتمہ، فرماندے نے میں انہوں پوچھیا بھی اے دس راتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں عشاء دی نماز پڑھائی ہے اودے وچ کیڑی کیڑی سورت پڑھی ہے؟ سبحان اللہ، اے دس۔ وہ کہنے لگا مینوں تے یاد کوئی نہیں میں کیڑی کیڑی سورت پڑھی ہے۔ تو حضرت وہ کہنے لگا فقال لا ادری، مینوں نہیں پتا کہ کیڑی کیڑی سورت راتی عشاء پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے فقلت لم تشہدھا، کیا تو راتی عشاء دی نماز وچ آیا نہیں سی؟ کہندا آیا تے ہے سی پر چیتے کوئی نہیں، نماز تے میں پڑھی سی عشاء دی جماعت دے نال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی نماز، پر مینوں ہن اے چیتے نہیں کہ راتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی کیڑی سورت پڑھی ہے نماز دے اندر، مینوں یاد کوئی نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تینوں دسنا، فرمایا قال بلا قلت لیکن انا ادری قرأ سورۃ کذا و کذا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت فلاں سورت پڑھی سی تے دوسری رکعت فلاں سورت پڑھی سی۔ یعنی اے بات دس کے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسنا چاہتے نے بھی تہاڈا حافظہ کنا ایک ہے تے میرا حافظہ کنا ایک ہے، اے بات دسنا چاہتے سن تاکہ انہوں پتہ چل جائے کہ میں زیادہ حدیثہ روایت کیوں کرنا وا۔ تو یہ بات حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک علمی فضیلت اور آپ دی قوت حافظہ اس نو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، جس نو اللہ تعالیٰ جتنا حافظہ اور جتنی قوت حفظ سماعت عطا فرما دے وے، یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے۔ اس دے اندر کسے دا کچھ نہیں، کسے دا حافظہ تیز ہوندا ہے، اس نو ہر گل یاد رہندی۔ کئی بندے ایسے نے کل دی گل اج انہاں نو بھلی ہوندی، انہاں نو چیتے نہیں ہوندی۔ اسے بخاری شریف دے اندر باب التفسیر دے اندر اگے حدیث پاک آئے گی۔ قرآن پاک دی ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر اینو کہندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی صحابی رسول نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر جس وقت اپنی بارگاہ وچ صحابہ نو بٹھاندے سن نا، تو جڑے بدری صحابہ، بزرگ صحابہ یعنی جنہاں نے جنگ بدر دے اندر شرکت کیتی ہوندی سی، ہاں جی، جنگ بدر دے اندر جڑے صحابہ شریک سن نا، بدری صحابہ، بزرگ صحابہ، انہاں دے وچ انہاں دے نال اپنے قریب حضرت عبداللہ بن عباس نو حضرت عمر فاروق بٹھایا کردے سن۔ ایک دن انہاں صحابہ نے اعتراض کر دیتا، انہاں کہا جی یہ بچہ ہے، یہ دے ہم عمر تے ساڈے بچے نے، یہ دے ورگے ساڈے بچے نے تے تسی انہاں نو ساڈے نال بٹھا دیندے ہو، یہ دی کی وجہ ہے؟ تو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا ہن امتحان لینا چاہیا، دسنا چاہیا کہ میں عبداللہ بن عباس نو اپنے قریب کیوں بٹھانا تے تواڈے وچ انہاں نو کیوں بٹھانا، حالانکہ بچہ چھوٹا ہے، تواڈے بچیاں دی ہم عمر ہے، تو یہ دی وجہ کی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں بزرگ صحابہ المخاطب ہو کے فرمائے اے دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جڑی صورت ہے اس دا شان نزول کی ہے، اس دے اندر کیڑی شے دا حکم ہے تے کیڑی شے دا اشارہ ہے، دسو یہ دے بارے تسی کی کہنا چاہندے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بیان کردے نے تے فرماندے نے کئی صحابہ تے بالکل خاموش رہے، انہوں نے گفتگو ہی نہیں کیتی، بولے ہی نہیں، چپ رہنے۔ کئیاں نے یہ کیا کہ اس صورت دے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملکاں دی فتح جو ہے اشارہ وہ فرما رہا ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اشارہ کیتا، انہاں نال منہ کر کے فرمایا کیا تسی انہاں نال اتفاق کر دیو اس گل چ؟ انہاں کہا نہیں، میری رائے اے نہیں جڑی انہاں دی ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا بے دسو تہاڈی کی رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے کہ اس آیت مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وفات دی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو وفات دی خبر بھی دیتی ہے کہ ان قریب تسی دنیا تو ان پردہ فرمانا ہے، رحلت فرمانی ہے، یہ حکم ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس جو تیری رائے ہے میری بھی یہی رائے ہے۔ اس وقت پھر وہ بزرگ صحابہ چڑے سن رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش ہو گئے، یعنی حضرت عمر فاروق نے انہوں نے یہ دسنا چاہیا کہ میں اس بچے نو محض کسے دنیاوی وجہ دے نال اپنے قریب اور تواڈے وچ نہیں بٹھاندا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جو کمال حافظہ اور کمال علم عطا فرمایا ہے، تو علمی فضیلت دی وجہ دے نال اس نو اے مقام اور مرتبہ میں اپنی بارگاہ وچ دینا۔ آپ دی علمی فضیلت دسنی چاہیے ہے کہ جو مقام، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے جتے باب المناقب ہے، فضیلتاں والا باب، اس دے اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس دے فضائل علیہ چیپٹر دے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے اس چچا زاد بھائی میرے صحابی عبداللہ بن عباس نو قرآن پاک دا علم عطا فرما دے۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب سی حبر الامہ اور ترجمان القرآن، یہ لقب سناب سن، اور ہر دور دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ادوں تو لے کے آج تک ہر دور دے اندر قرآن پاک دے جتنے بھی مفسر ہوئے نا، مفسرین دا سردار حضرت عبداللہ بن عباس نو منیا جاندہ ہے، رئیس المفسرین، رئیس المفسرین، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب ذکر کیتا جاندہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی ایک تفسیر بھی لکھی سی جس کا نام تفسیر ابن عباس ہے، عربی دے اندر ہے، الحمدللہ میرے کول موجود ہے لائبریری دے اندر۔ تو صحابہ کرام وچوں کسے دی تفسیر اس وقت دنیا تے موجود نہیں، اگرچہ کچھ تھوڑے اقوال موجود نے بعض کتب دے اندر آ جاندے نے، لیکن مکمل ایک کتابی صورت دے اندر قرآن پاک دی مکمل تفسیر کس صحابہ کرام وچوں کسے دی نہیں، صرف اور صرف جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ مزید ایک دو باتاں سماعت فرماؤ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں دی اس کتاب بخاری شریف دا میں تواڈے سامنے درس دے رہا، احادیث مبارکہ وچوں احادیث مبارکہ دی جو کتب نے انہاں وچوں سب تو افضل درجہ بخاری شریف نو دتا جاندا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محدثین کرام نے فرمایا کہ آپ ایسی شخصیت سن کہ سر تو لے کے پیراں تک مکمل حافظہ ہی حافظہ سی، یعنی اتنی ذہانت اور کمال درجے دا حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمایا سی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایک ہم جماعت محدث سن جنہ دا نام سی حاشد بن اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ اسی شیوخ بصرہ یعنی بصرہ دے جو بزرگ محدثین سن انہاں کول اسی علم حدیث پڑھ دے سن تے امام بخاری یہ بھی ساڑھے نال پڑھ دے سن۔ تو فرماندے نے ایک سال گزر گیا، ساڑھے نال دے جتنے ساتھی حاشد بن اسماعیل محدث کہندے نے کہ اسی جو بھی پڑھ دے سن استاد محترم کول تے او حدیثاں اسی لکھ لیندے سن۔ امام بخاری لکھ دے کوئی نہیں سن، بس پڑھ لیا ٹھیک ہے پڑھ لیا۔ کہندے ایک سال دے بعد دوستاں نے رل کے کیا، انہاں کہا جڑا آ منڈا ساڑھے نال پڑھدا ہے نا، لگدا ہے اے وقت اپنا ضائع کر رہا ہے، اے پڑھدا پڑھدا کوئی نہیں، اے لکھدا جو کچھ نہیں، اسی لکھدیاں تے لکھدا نہیں، اینوں کتے چیتے رہنیاں نے، ایداں دے بھل جاندی ہے گل، تے اے لگدا ہے وقت ضائع کرن آیا ہے پڑھن واسطے نہیں آیا۔ اے بات امام بخاری تک بھی پہنچ گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن انہوں نے فرمایا، حالانکہ آپ دا بچپن دا زمانہ ہے ادو، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو تسی لکھیا ہے نا وہ لے کے آؤ۔ انہاں سارے انہاں دے جو آپ دے ہم جماعت سن وہ سارا لکھیا اپنا لے کے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایکو جگہ تے بیٹھے ہیں، اس سے وقت انہاں دے سامنے 15,000 حدیثاں زبانی بیان کر چھڑیاں۔ وہ نالے امام بخاری آل ویکھن تے اپنے لکھے آل نالے ویکھن تے اس وقت محدثین وہ کہن لگے کہ سانو تے انج لگدا ہے بھئی اے اسی جو کچھ لکھیا نا اے امام بخاری کو سن کے لکھیا ہے، سانو تے انج یعنی انج منو ان جو لکھیا سی او دے مطابق امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زبانی سنا چھڑا ہے۔ کمال حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمایا سی۔ ابتدائی زمانہ طالب علمی دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو 70,000 حدیثاں زبانی یاد سن، پھر انہاں دی تعداد ودی انہاں حدیث مبارکہ دی تعداد حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن۔ تے بخاری شریف دے اندر ٹوٹل کوئی 6,000 حدیث یا کچھ کم و بیش ہے نے، جنہاں میں جو کچھ حدیثاں ڈبلنگ دے نال آئیاں نے، تکرار نال آئیاں نے، وہ اگر ڈبلنگ نکال دیتی جائے تو ٹوٹل کوئی 4,000 حدیثاں مکمل نے بخاری شریف دے اندر۔ تو ویکھو نا یہ تے تھوڑیاں جہیاں نے آپ دے علم دے اعتبار نال تے تھوڑیاں نے، باقی بھی تے آپ دیاں حدیثاں نے۔ اس واسطے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیگر بھی کتنی کتب نے، میں کئی مرتبہ انہاں دی کئی کتب دا تعارف بھی تانوں کروا چکے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ اور کئی ساری کتاباں لکھیاں نے۔ ایک دن حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے سن، ایک محدث نے جنہ دا نام ہے محدث محمد بن حاتم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماندن کہ ایک محدث سن فریابی، انہاں دی مجلس سے جیسی بیٹھے ہیں، امام بخاری بھی بیٹھے نے۔ محدث فریابی نے ایک حدیث پاک دی سند پڑھی، عربی دے اندر وہ سند ہے حدثنا سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ۔ یہ 4 جو اس حدیث پاک دے جو راوی نے نا انہاں دا ذکر کیتا ہے، پہلے دا نام لیا ہے، باقی جڑے 3 نے انہاں دا نام نہیں لیا، انہاں دی کنیت بیان کیتی ہے، یعنی ابی عروہ ایک کنیت ہے انہاں دی، ابو الخطاب انہاں دی کنیت ہے، ابو حمزہ کنیت ہے، نام نہیں اصل، میں کئی مرتبہ تو انہوں دس چکیا نام ہور ہوندا ہے کنیت ہور ہوندی ہے۔ تو وہ فریابی محدث جڑے سن نا انہاں کیا اے دسو بھئی باقی جڑے 3 نے جنہاں دا نام ذکر نہیں کیتا کنیت ذکر کیتی، دسو انہاں دے نام کی نے۔ محمد بن حاتم جو محدث نے نا وہ کہندے نے کہ ساری مجلس تے سناٹا چھا گیا، کوئی بولیا ہی نہیں۔
بالآخر ساریاں دی نظراں کدھر پئیاں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادھر نظر گئیاں بھی یہی دس سکتے نے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ نے فرمایا کہ جڑے نے نا ابی عروہ انہاں دا نام ہے معمر، اور جڑے ابو الخطاب نے خطاب نے انہاں دا نام ہے اصل قتادہ، اور ابو حمزہ جڑے نے انہاں دا اصل نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی نے، یہ نام نے۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جدوں نام دسے نا تو ساری مجلس والے دم بخود رہ گئے کہ ویکھو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال حافظہ عطا فرمایا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوندا سی کہ کئی آپ دے ہم جماعت، کئی آپ دے دوست احباب، آپ دے معاصرین ہم زمانہ اپنا جو لکھیا ہوندا سی نا انہاں دا او دے چ غلطی ہوندی سی، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بیان کرنے چ غلطی نہیں سی ہوندی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سن کے بسا اوقات اپنے لکھیا سی جڑا انہاں دا امام بخاری کو سن کے اپنے لکھے دی تصحیح کر دے سن کہ نہیں ساڈے کو لکھنے چ غلطی ہو گئی ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بیان کرن وچ غلطی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے جنوں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وے۔ دسو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے امتیاں دے علم دا ایک کمال ہے تے انہاں دے حافظے دا ایک کمال ہے، میرے مصطفیٰ دے حافظے تے علم دا پھر کی کمال ہوئے گا؟ لیکن تسی ویکھ لو یہ لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے انج دے کمال بیان کیتے جان، علمی مرتبہ بیان کیتا جائے، قوت حافظہ منن کہ ہاں جی ماشاءاللہ امام بخاری دا بڑا حافظہ سی بڑا، تے جدوں حضور دی بات آ جائے، آپ دے علم دی بات آ جائے، قوت حافظہ دی بات آ جائے، وہ نہیں ایتھوں حضور بھول گیا تے ایتھوں پتہ نہ لگا تے انج نہ ہویا۔ تو اس تو واضح نظر آندا ہے کہ امام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال انہاں لوگاں نوں کتنی کہ محبت ہے، کتنا کہ پیار ہے، اتوں واضح ثابت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی نے ساڈا تے عقیدہ ہے جنوں جو حافظہ ملیا ہے، قوت حافظہ جنوں جو ملیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ملیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے اور وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ نے آپ دے امتیاں نو بھی کمال حافظ عطا فرمائے نے، تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا علم تے حافظہ تے پھر ہے ہی وراء الورا جتھوں تک ساڈی عقل دی رسائی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔